إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ہمیں نہ کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے، ہمیں نہ کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے، ہمیں فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے. تم سوچتے رہو ساحل پہ بیٹھ کے، تم سوچتے رہو ساحل پہ بیٹھ کے، ہمیں فقط طوفان سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے. حضرات و سامعین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جن عظیم ہستیوں کو، پاک باز شخصیات کو امت مسلمہ کے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے، ان کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا جانتی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ مالک الملک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے نبی اپنے صحابہ سے کہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اہل دنیا کے لوگ تم جیسا ایمان لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کامیاب ہیں. اگر انہوں نے تمہارا ایمان اپنے لیے معیار نہ بنایا، ناکام اور نامراد ہے. دنیا میں بھی ان کو اللہ ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر بن جائے گی. جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے ہٹ جائیں گے، جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہر لحاظ سے کالے ہیں، سیاہ ہیں، اگر دل کو دیکھا جائے دل کے لحاظ سے سیاہ ہیں، زبان کو دیکھا جائے زبان کے لحاظ سے سیاہ ہے، لباس، شکل و صورت ان کی سیاہ نظر آتی ہے، وہ لوگ ان روشن چہرے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی تبرہ شروع کر دیتے ہیں، گالیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے
انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آڑ میں، صحابہ کی محبت میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان کو ناسبی کہتے ہیں۔ ناسبی، یہ ناسبی لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل بیت کی آڑ میں، محبت میں نہیں، اہل بیت کی آڑ میں اگر ان کو اہل بیت سے محبت ہوتی تو پھر کسی ایک صحابی پر بھی کبھی بھی تقیہ کے طور پر اشارے کنارے میں یا واضح الفاظ میں کبھی تبرہ نہ کرتے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ایسی محبت ہوتی جیسے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محبت تھی، اس طرح محبت کرتے۔ تو اب لفظ یہ استعمال کرنا پڑے گا کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آڑ میں صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا نہ رافضیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ناسبیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور صرف تعلق نہیں ہے، ہم صرف اعلان برات نہیں کرتے بلکہ دلائل اور براہین کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا رد بھی کرتے ہیں کہ نہیں، نہ اسلام نے رافضیت کا پیغام دیا ہے، نہ اسلام نے ناسبیت کا اعلان کیا ہے۔ ناسبی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو صحابہ کرام کی آڑ میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی آڑ میں اہل بیت کے اوپر تبرہ کرے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کے اوپر تبرہ کرے، اس کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسا شخص اہل بیت کا گستاخ ہے، اور جو شخص اہل بیت کا گستاخ ہے جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ جس جنت کے اندر سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسن و حسین جس جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی جنت کے اندر حسن و حسین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تبرہ کرنے والا کیسے جا سکتا ہے؟ جس جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس جنت کے اندر کوئی عورت یا کوئی مرد جو اہل بیت کے اوپر تبرہ کرتا ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ لہذا جو ناسبی ہے وہ بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، اور جو رافضی ہے وہ بھی جنت کا حقدار نہیں ہے۔ رافضی کس کو کہتے ہیں؟ جو سیدنا ابوبکر پر تبرہ کرے تقیۃً یا اشارۃً یا واضح طور پر، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر کے اوپر تبرہ کرنے والا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اور آج بھی وہ جنت میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ہیں، وہ جنت کا حصہ اور جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین منبری و روضتی ما منبری و روضتی ما بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ آج بھی جنت میں ہے اور کل بھی انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اور کوئی رافضی محمد رسول اللہ کے ان صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنے والا وہ کیسے اس جنت میں جا سکتا ہے جس جنت میں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو؟ تو لہٰذا اہل ایمان اور اہل اسلام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ رافضیت سے بھی برات کا اعلان کرے اور ناسبیت سے بھی برات کا اعلان کرے۔ نہ ہمارا رافضیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ناسبیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو ناسبی ہے اس کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جو رافضی ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج لوگ اتنے جرأت مند ہو گئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اتنے دلیر ہو چکے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے، قرآن اور حدیث جن کے بارے میں بول بول کر گواہیاں دے رہی ہے کہ یہ اہل ایمان ہے، یہ مسلمان ہے، پکے مومن اور مواحد تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے چنیدہ بندے تھے، ان کے بارے میں آج لوگ تبرہ کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
عظمت، ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ جاننا یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا گیا، اور جن ہستیوں کو اللہ نے معیار ایمان ہمارے لیے قرار دیا ہے، اگر ان ہستیوں کا ہمیں تعارف ہی نہیں ہوگا، ان کی شان، ان کی عظمت کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کیسے ہم ان کو اپنا معیار ایمان سمجھیں گے؟ کیسے ہم ان کو معیار ایمان بنائیں گے کہ یہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے؟ کیسے بنائیں گے؟ جب تک ہمیں ان کی عظمت اور شان کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ان کو معیار ایمان نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کچھ عرض کیا ہے، کیا کچھ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے ان بندوں کے اوپر جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ اللہ نے اس میں دو باتوں کا ذکر کیا، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں کو اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے چن لیا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہے۔ یہ انتخاب کسی عام شخص کا نہیں ہے، نہ کسی دنیاوی کسی ہستی کا ہے، بلکہ یہ انتخاب اللہ رب العالمین کی ذات کا ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اس اللہ نے چنا ہے جس اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا ہے، اسی اللہ نے ان صحابہ کرام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا ہے کہ یہ آپ کے لیے قربانیاں دیں۔ اور مسند احمد کے اندر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی کمال کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر دل کے اوپر اللہ نے نظر ڈالی، اور پھر کیا کیا؟ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری کائنات کے اندر اللہ نے ایسا دل کہ جس کو اپنی وحی کے لیے انتخاب کرنا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ پوری کائنات میں سب سے عظیم دل والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاصطفاه لنفسه، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا، اپنا خلیل بنا لیا، اپنا رسول اور نبی بنا لیا۔ فابتعثه برسالته، پھر آپ کو رسالت عطا فرمائی، یعنی قرآن اور حدیث عطا فرمایا، رسالت عطا فرمائی، رسول بنایا، نبی بنایا، اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہ بہترین دل ہے پوری کائنات۔ ثم نظر فی قلوب العباد، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے قلب کے بعد، ان کے دل کے بعد پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین خیر العباد، خیر قلوب العباد، سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے پائے، فجعلہم وزراء لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے الفاظ ہیں فجعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو اپنے نبی کا وارث بنا دیا، وزراء بنا دیا، وزیر بنا دیا، اور یقاتلون علی دینہ، پھر ایک وصف بیان کیا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے نہیں ہیں کہ بس وزیر بن گیا اب اس کے بعد عیاشیاں اور کرتے پھرے، نہیں، بلکہ یقاتلون علی دینہ، پھر پوری زندگی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے قتال و جہاد کیا، جو بھی دین کے اندر آڑے آیا اس کو مارتے گئے، اور فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پھر جہاد بھی کرتے رہے، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی، وطن چھوڑا، برادریاں قربان کی، سب کچھ قربان کیا، تن من دھن قربان کر دیا دین اسلام کے لیے۔ آج انہی صحابہ کرام کے اوپر کوئی تبرہ کرے، انہی صحابہ کرام کو کوئی برا کہے، ان کو گالیاں دے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا
جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل میں بغض بھی رکھے. آگے میں چل کر عقیدے کی بات بتاؤں گا, اس میں آئے گا کہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے, یہ طغیان سرکشی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ بغض رکھے. بغض ہوتا ہے دل کے اندر, اور جو زبان سے اظہار کرے یہ کتنا بڑا فساد ہے دنیا کے اندر. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دل کے اندر انسان اگر بغض رکھے تو یہ بھی طغیانی یعنی سرکشی اور فساد کی علامت ہے, اور جو زبانوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر تبرہ کرتا پھرے وہ کتنا بڑا فسادی ہے اس دنیا کے اندر. سب سے بڑا فسادی وہی ہے, بے وقوف ہے, پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے کے اندر فرمایا الا انہم هم السفہاء. وہ یہ جو بے وقوف صحابہ کو کہہ رہے ہیں, صحابہ کو نعوذ باللہ کافر اور نفاق کے اوپر کہہ رہے ہیں, یہ خود کافر اور یہ خود بے وقوف ہے. یہ قاعدہ بیان کیا اللہ رب العالمین کہ صحابہ کے لیے جو شخص جو الفاظ استعمال کرے گا اس تاکید کے ساتھ, اور 5-6 دفعہ اللہ نے تاکید فرمائی الا انہم هم السفہاء, یہی بے وقوف ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں. جو الفاظ صحابہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے وہی الفاظ اس شخص کے لیے تاکید کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے. اگر کوئی شخص کسی صحابی کو کافر کہتا ہے تو یہ عمومی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ شخص خود کافر ہو جائے گا. چاہے کہ کوئی اٹھ کر صحابہ کرام کو کافر کہتا پھرے تو صحابہ کرام تو ایماندار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں سب سے عظیم دل صحابہ کرام کے دل ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سبحان اللہ, کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, ان کے دلوں میں تقوی پرہیزگاری کو ہی پایا. بس تقوی کے علاوہ, پرہیزگاری کے علاوہ صحابہ کرام کے دلوں میں اور کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ نے ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے معیار ایمان ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, کافروں کی بات نہیں ہو رہی, منافقوں کی بات نہیں ہو رہی, تقیہ بازوں کی بات نہیں ہے, کالی زبانوں والوں کی بات نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی بات ہے کہ مسلمانوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم ورضا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں, اللہ نے ان کو چنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں. جس نے بھی محمد رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا, وہ جنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ تھے جنہوں نے ہجرتیں کی, جو مددگار بنے, وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ صحابہ سارے جنتی ہیں. یہ اہل ایمان کا, اہل اسلام کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب ہم صحابہ کرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا لفظ استعمال ہو, صحابہ کرام کی جتنی فضیلتیں ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں جتنی آیات ہیں, جتنی احادیث ہیں, ان سب احادیث اور ان سب آیات میں اہل بیت شامل ہیں. کیونکہ اہل بیت صحابہ ہیں, اہل بیت بھی صحابہ ہیں. اہل بیت کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ اہل بیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور جو نبی کا صحابی نہ ہو اور اہل بیت میں سے ہو اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا. سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل بیت میں سے تھا, ان کے اہل بیت میں سے تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا, لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا. اس نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, اللہ کی وحی کا انکار کر دیا. اللہ نے کیا فرمایا لیس من اہلک, یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. جو صحابی نہیں بن سکا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا. تو جتنی آیات صحابہ کرام کی شان اور عظمت میں ہیں ان میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور سارے صحابہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنى, اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ اچھائی کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور الحمدللہ یہ عقیدہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا ہے. تیسری بات کہ
کہ اللہ رب العالمین سب صحابہ کرام سے راضی ہو گئے. اللہ سب صحابہ سے راضی ہو گئے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. السابقون الاولون جو پہلے ایمان لانے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے ایمان لانے والے, پھر ہجرتیں کرنے والے, پھر جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, مدینہ کے اندر ان کی مدد اور نصرت کرنے والے, اپنی جانوں کے اوپر ان کو ترجیح دینے والے, ان کو جگہ دینے والے, ان کی قدم قدم کے اوپر مدد کرنے والے, مالی اور جانی مدد کرنے والے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اتباع کرنے والے, اچھائی کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی عطا پر راضی ہے. اللہ رب العالمین نے سب صحابہ کرام کے ساتھ رضوان کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. جن ہستیوں سے اللہ راضی ہو گیا ان ہستیوں سے اگر دنیا کا کوئی شخص, کوئی غلیظ ترین شخص راضی نہیں ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے. جن سے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں, آج کوئی اٹھ کر کہے کہ نہیں ہم ان سے راضی نہیں ہے تو ان کی سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد صحابہ کرام سچے مومن تھے, پکے اور سچے مومن تھے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. صحابہ کرام پکے اور سچے مومن تھے, ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے ان کو معیار ایمان قرار دیا, اسی لیے تو اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر پوری کائنات کے لوگ آپ جیسا ایمان لے کر آئیں گے تو کامیاب ہیں, اگر آپ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ناکام اور نامراد ہیں. یہ ان کے ایمان کے اوپر سچائی کی اور ڈٹنے کی علامت ہے کہ کس قدر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا تھا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سورۃ حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو, ابو بکر و عمر کو, عثمان و علی کو, اہل بیت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ کرام کو کہہ دیجئے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, کہ اللہ نے آپ کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. سبحان اللہ. جن ہستیوں کے لیے اللہ ایمان پسند کرے, آج کوئی بے ایمان اٹھ کر کہے وہ ایمان سے پھر گئے تھے, یہ ایمان ان کے دلوں سے نکل چکا تھا, اس سے بڑا ظالم اور بدمعاش اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ فسادی اس سے بڑا اس ملک میں اور اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ اور جن کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا ہے ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھائے. کتنا بڑا وہ فسادی اور کتنا بڑا وہ ظالم ہے کہ جو اللہ کی پسند کی قدر نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اور صرف اللہ نے ایمان کو پسند نہیں کیا. بعض لوگ ہوتے ہیں چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ اوپر سے ہوتا ہے, ان کے دل کے اندر نقش نہیں کرتی. اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ ہم نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا. اب دنیا کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں آئی صحابہ کرام پر, بڑی بڑی مصیبتیں آئی. لوگوں نے مال کی لالچ دی, مال کی لالچ کو ٹھکرا دیا. لوگوں نے جداد کی لالچ دی, جداد کی لالچ دی, جداد کی لالچ کو ٹھکرا دیا. عہدوں کی لالچ ملتی رہی, ٹھکرا دیا. پھر دھمکیاں ملتی رہی, جان کی دھمکیاں, پھر جانیں گئی بھی, لیکن صحابہ کرام ایمان سے ہٹے نہیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. کیسے خوبصورت لگتا ہوگا ان کے دلوں میں ایمان کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کا آپ ایمان افروز واقعات پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر ان کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط تھا, کس قدر مضبوط تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر بھاری برکم پتھر رکھے جاتے. بلال ایمان کو چھوڑ دو, بلال ایک ہی بات کہتے پوری دنیا جا سکتی ہے, احد احد یہ
ایمان دل سے نہیں نکل سکتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایران کے شاہ نے, یہ اسی لیے تو ایرانیوں کو تکلیف ہے صحابہ کرام سے. ایرانی اسی لیے تو آج جلتے ہیں, پیٹتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے ساتھ بنا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بکریاں چرانے والے تھے اٹھ کے ایران کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ایرانیوں کو تیل کر رہی ہیں, ان کو برباد کر کے رکھ دیا اور وہاں پہ جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں. ان کو یہی تو تکلیف ہے. ان کی آباء و اجداد کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے مارے پڑی ہے اسلام کے لیے, ایمان کے لیے. یہ تبھی تو آج دیکھ رہے کس طرح اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں. وہ کوئی عقل مند انسان اپنے چہرے کے اوپر مارتا ہے, اپنے آپ کو مارتا ہے. کتنے بیوقوف اور کتنے احمق لوگ ہیں کہ خود اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں. اور حق بھی وہی بنتا ہے, حق یہی بنتا ہے کہ جس سینے کے اندر سیدنا ابو بکر کا بغض ہو, سیدنا عمر کا بغض ہو, سیدنا عثمان کا بغض ہو, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بغض ہو, اس سینے کے اوپر یہ پڑھنی چاہیے. لوگ تقریریں کرتے ہیں, دروس دیتے ہیں, دلیلیں پیش کرتے ہیں, جی پیٹنا اسلام میں حرام ہے, جی رونا اسلام میں, وویلا کرنا, ماتم کرنا حرام ہے. ہم کہتے ہیں اسلام میں حرام ہے. جس دل کے اندر اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اس کو تو پیٹنا چاہیے, ہاتھوں سے نہیں جوتوں سے پیٹنا چاہیے, تاکہ اس کو پتا چلے کہ جس دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے, ہاتھوں سے نہیں جوتوں سے پیٹیں. ہم کہتے ہیں جائز ہے ان کے لیے, جائز نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کے لیے. جس سینے کے اندر ابو بکر کا بغض ہو, جس سینے کے اندر عمر کا بغض ہو, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بغض ہو, اس سینے کے اوپر تو جوتے پہننے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایران کے شاہ نے قاصد بھیجا کہ جاؤ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ دنیا کی جو دولت چاہتا ہے ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. اگر کوئی لڑکی کا رشتہ چاہتا ہے وہ دے دیں گے, اگر کسی قسم کا کوئی عہدہ چاہتا ہے وہ دے دیں گے. آپ نے یہ جو ارادہ کر لیا ہے کہ ہم علاقوں کے علاقے فتح کرتے جائیں گے اور ایران کے ساتھ بھی ٹکر لگائیں گے, آپ اس ارادے کو ترک کر دیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا جواب ایسا تھا کہ جو سونے کے پانی کے ساتھ دکھنے کے قابل ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے, ہم نے اس لیے بچوں اور بیویوں کو نہیں چھوڑا کہ ہم دنیا کو اکٹھا کریں گے, مال کو اکٹھا کریں گے, نہیں, بلکہ ہم نے دنیا کو اس لیے چھوڑا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے, لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے خالق اور مالک کی عبادت کی طرف لے کر آئے. ہمارا تو یہ جذبہ ہے, اس کو کہتے ہیں ایمان. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, نہ کوئی لالچ آگے آڑے آ رہی ہے, نہ کوئی دھمکیاں آڑے آ رہی ہیں. صحابہ کرام چلتے جا رہے ہیں ایمان کو دلوں کے اندر لے کر, قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا کے اندر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ایمان اگر کسی کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کیسے ظالم لوگ ہیں, کبھی انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے ذاکروں کو آپ دیکھیں گے, اللہ کی توفیق سے ان کی زبانوں سے قرآن مجید آپ نہیں سنیں گے, قرآن ان کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے, حافظ ان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے. کیوں کہ جس دل کے اندر صحابہ کا بغض ہو, جن صحابہ نے قرآن مجید کے لیے قربانیاں دی ہیں, جن صحابہ نے قرآن کو بچانے کے لیے یقاتلون علی دینہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, قرآن کو بچانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا, اپنی جوانیاں قربان کی, اپنا مال و دولت قربان کیا, اس قرآن کو ان کی زبانوں سے اللہ کیسے نکلواتا؟ ان کی زبان قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی پڑھیں گے وہ بھی غلط پڑھیں گے. کل میں ایک بدبخت کو سن رہا تھا, کہتا ہے ید اللہ, حالانکہ لفظ ید اللہ ہی ہے, وہ کہہ رہا تھا ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. ایسے بدبخت ہیں, ایک لفظ بھی قرآن کا صحیح ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کیا ہے.
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کفر، فسوق، عصیان، نافرمانی، کفر، فسوق، فسق، یہ اللہ نے ان کے لیے ناپسند کیا ہے. اور پھر جو سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمایا اس کے بعد فرمایا اولئک هم الراشدون. اور دنیا کے ظالموں یہی تو ہدایت یافتہ ہیں. اگر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کون ہدایت یافتہ ہے؟ اولئک هم الراشدون. کبھی فرمایا اولئک هم المهتدون، یہی ہدایت پر ہے. اگر صحابہ ہدایت پر نہیں ہے تو پھر کائنات کا کوئی انسان بھی ہدایت پر نہیں ہے. اگر اہل بیت ہدایت پر نہیں ہے پھر کوئی بھی انسان ہدایت پر نہیں ہے. جن کو اللہ نے معیار ہدایت، معیار ایمان قرار دیا ہے، آج انہی کے ایمان اور انہی کی ہدایت کے اندر لوگ شک کریں گے تو پھر قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، احادیث رسول، حدیث کا سارا ذخیرہ مشکوک ہو جائے گا. اور ان لوگوں کو کیا پرواہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن مشکوک ہو جائے؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مسلمانوں کی ذخیرہ حدیث مشکوک ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا ہے اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ، اسلام و ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں، کافروں کی تو سازش ہی ہے کہ مسلمانوں کے دین کو مشکوک بنا کر ان کی نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ یہ اسلام سے ہٹ جائے. اور جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا، جو ان کی سیرت تھی، جو ان کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، کافروں کے خلاف کتاب کا جذبہ تھا، اس جذبے سے یہ ہٹ جائے اور بے حیائی کی زندگی گزارے، ہمارے دین کی طرف راغب ہو جائے. یہ تو کافروں کی شروع سے لے کر آج تک یہ سازش رہی ہے کہ لوگوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جائے. اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے شروع سے آج تک یہ کافر، خارجی، ناسبی یہ کوشش کر رہے ہیں اور رافضی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو بھی اور ان کے پاکستان کو بھی ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ جب تک مسلمان زندہ ہیں، مسلمانوں کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان بھی کریں گے اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر اس سیرت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر سیرت کی کتابیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن و حسین، اہل بیت، دیگر صحابہ کرام، ان کی سیرتوں کا خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان کی سیرتوں کے اوپر لگائیں. روزانہ کی بنیاد پہ صحابہ کرام کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں، کتابیں گھر میں لا کر رکھیں. قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید، سادہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. اس میں بھی صحابہ کرام کی بے شمار ایسی مثالیں اور ایسی شعر ملے گی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے قیمتی لوگ تھے. اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اور مقام و مرتبہ کیوں نہ عطا کرتے؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چنا ہے، اس لیے مقام و مرتبہ تو ان کا ہے ہی ہے. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے. مسلمانوں کا، کافروں کا نہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدہ واسطیہ کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ عقیدہ نقل کیا ہے. بلکہ عقیدے کی جتنی بھی آپ کتابیں اٹھائیں گے، سعودی علماء کی، عرب علماء کی یا عجم علماء کی، آپ کو عقیدے کے اندر یہ بات ملے گی کہ من اصول اہل سنت والجماعت سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارے دل اور ہماری زبانیں سلامت رہنی چاہیے. نہ ہمارے دلوں میں بغض ہونا چاہیے اور نہ ہماری زبانوں کے اوپر کوئی ایک لفظ بھی ایسا آنا چاہیے کہ جس سے صحابہ کرام کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے. اور اس کے بعد عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ عبارت نقل کی ہے، یہ عقیدہ کہ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منهم، کہ ہم صحابہ کرام سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کے اندر تفریق نہیں کرتے. ولا نتبرأ من احد منهم، اور ہم کسی ایک سے بھی برات کا اعلان نہیں کرتے. کوئی بھی صحابی ہے جس نے ایک مرتبہ بھی ایمان اور اسلام کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کیا ہے، وہ صحابی رسول ہے، ہماری محبتوں کا، ہماری الفتوں کا مرکز ہے وہ. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہم اس سے بغض رکھتے
جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے ہمارا ان سے بغض ہے. اور پھر وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو ان کا خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتا، برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے. ہر وقت اس کا یہی مطمع نظر رہتا ہے کہ فلاں صحابی نے ایسے کیا، فلاں صحابی نے ایسے کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا. یعنی ان کی غلطیاں جو ہیں اجتہادی طور پر وہ امت کے سامنے رکھتا ہے. دیکھو جی یہ فلاں صحابی کا یہ عمل ہے، فلاں صحابی کا یہ عمل ہے، یہ فیصل بنا پھرتا ہے. ہم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، وہ ہمارے بغض کا حقدار ہے، ہماری دشمنی کا حقدار ہے. اس سے اعلان برات کرنا چاہیے. جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے اور ان کا خیر کے ساتھ ذکر نہ کرے، اس کا کبھی ہم خیر کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے. اور یہ فساد نہیں ہے، یہی امن کا پیغام ہے. صحابہ کرام کے خلاف لوگ زبانیں دراز کریں تو یہ فساد نہیں ہے، اور ہم اس کے خلاف بغض رکھیں، اس کے خلاف کوئی بات کر دیں، یہ فسادی لوگ ہیں. صحابہ کے خلاف زبان دراز کرنے والا فسادی نہیں ہے، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فسادی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ، یہ آخری بات سماعت فرمائیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ. صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں. حُبُّهُمْ ایمان، ان کی محبت ایمان ہے کیونکہ یہ معیار ایمان ہے. صحابہ کی محبت ایمان ہے کیونکہ یہ معیار ایمان ہے. حُبُّهُمْ ایمان وَإِحْسَانٌ، اور یہ احسان ہے. سب سے قیمتی اور سب سے بڑی اچھائی اس دنیا میں ہے یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی جائے. وہ ایمان، اور یہ ایمان ہے. اور وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ زیادتی اور سرکشی ہے، اور یہ نفاق کی علامت ہے. منافق ہے وہ شخص، کافر ہے وہ شخص، اور فسادی ہے وہ شخص کہ جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہم صحابہ کرام کے ساتھ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، محمد رسول اللہ کے بعد ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس محبت کی بنیاد پہ ہمیں آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب